بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دبئی یوئی کی تازہ نیوز اپڈیٹس کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ پارٹ 1 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر یوئی گورنمنٹ نے بہت سارے تازہ نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ بھی جاری کیے ہیں، تو پہلے کی طرح اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر آپ پارٹ 1 والی نیوز بھی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تازہ نیوز اپڈیٹس میں ہم یوئی سے کچھ تازہ نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں 50 درہم کووڈ-19 ٹیسٹ کے 4 نئے مراکز جو وہ کھلے ہیں، ان میں سے 2 دبئی میں بھی ہیں۔ تو اس کی جانب سے تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کی گئی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ دبئی، الفجیرہ اور راس الخیمہ میں 4 نئے ریپڈ کووڈ-19 جانچ کی سہولیات جو وہ کھول دی گئی ہیں، جو ابوظہبی میں داخلے کے خواہ رہائشیوں کے لیے لیزر ٹیسٹ کروائیں گی۔ اور اس بارے میں متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت میں داخلے کے لیے مکینوں اور زائرین کے لیے کووڈ-19 منفی ٹیسٹ کے نتائج بھی حاصل کرنا اب ضروری ہے۔ اس بارے میں ابوظہبی ہیلتھ سروسز کمپنی سوہا نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ 2 مراکز بشمول دبئی کے راشد پورٹ اور الخوانیج علاقے میں DPI لیزر پر مبنی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ٹیسٹ کرواتے ہیں، جس سے 5 منٹ کے اندر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اور ابوظہبی میں ایسے 4 مراکز کام کر رہے ہیں۔ تو اس بار میں خود کو ٹیسٹ کروانے کے خواہش مند افراد کو سوہا کے فون موبائل ایپ کے ذریعے ملاقات کا وقت جو ہے وہ بھی طے کرنا ہوگا، اور اس بارے میں عہدیداروں کے مطابق کووڈ-19 کے لیے صرف منفی ٹیسٹ لینے والوں کو ہی نتیجہ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جانچ کے وقت سے 48 گھنٹوں کے اندر ابوظہبی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر DPI کے نتیجے میں کسی درخواست دہندے کو PCR ٹیسٹ دینے کی ضرورت ہو تو اسے اسی مراکز میں 320 درہم دینے کی ضرورت ہوگی۔ اور حکام نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ اس شخص کو گھر میں رہنے کا مشورہ دیا جائے گا جب تک کہ اس کا ٹیسٹ کا نتیجہ سامنے نہ آ جائے۔ اس بارے میں دبئی ابوظہبی بارڈر پر انہوں نے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ بھی جاری کی ہے کہ کرونا وائرس کے لیے 6000 افراد کا ڈیلی بیسس پر ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ اس بارے میں کرونا وائرس کے حوالے سے جاری کی گئی تھی، ریپڈ کرونا ٹیسٹ کے حوالے سے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ خطرناک ڈرائیونگ کیمرے پر پکڑی گئی۔ پولیس نے متحدہ عرب امارات کے موٹرسٹ کو ریڈ لائٹ کراس کرنے کے لیے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ اس بارے میں ابوظہبی پولیس نے سوموار کو گاڑی چلانے والوں کو یاد دلایا ہے کہ ریڈ لائٹ کو کراس کرنا ٹریفک کا ایک انتہائی جرم ہے، جس کے لیے آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے سنگین نتائج بھی بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ نیوز اپڈیٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر اس کی حفاظتی مہم کے ایک حصے کے طور پر حکام نے ایک تصاویر جو وہ پوسٹ کی ہے، جس میں 2 کاریں دکھائی گئی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے ٹکرا جانے والی تھیں، کیونکہ دوسری ریڈ سگنل پر رکنے میں ناکام رہی تھی۔ تو اس بارے میں پولیس نے مزید بتایا ہے کہ ڈرائیوروں نے ریڈ لائٹ کو کراس کرنے کی 3 اہم وجوہات جو وہ بتائی ہیں، اور انہیں بتایا ہے جن میں سب سے عام بات یہ ہے کہ سرخ لائٹ ہونے سے پہلے ہی سگنل کو تیز کرنے کی خطرناک عادت ہے، اور دوسرا سڑک پر توجہ دینے میں ناکام ہو رہا ہے، جبکہ تیسرا گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال کرنا بھی اس بارے میں اہم ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ اس بارے میں انہوں نے جاری کی تھی کہ اگر آپ ان وجوہات پر عمل نہیں کرتے تو آپ کو سنگین نتائج بھی بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر شارجہ سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ جاری کرتے ہیں کہ کووڈ-19 کا ٹیسٹ شارجہ کے تمام سٹوڈنٹس کے لیے کیمپس میں واپسی سے قبل جو ہے اب ضروری ہوگا۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق شارجہ کے تمام سٹوڈنٹس، ٹیچرز اور نجی اسکولوں کے عملے کو نئی مدت میں ذاتی طور پر کلاسز شروع ہونے سے پہلے کووڈ-19 کے لیے منفی جانچ کرنی ہوگی۔ اور شارجہ پرائیویٹ ایجوکیشن اتھارٹی یعنی کہ SPEA نے 30 اگست سے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے بارے میں بتائی ہوئی متعدد رہنما خطوط میں سے یہ ایک بات بھی شامل کی ہے۔ تو اس بارے میں خلیج کے اوقات میں سرکولر کی ایک کاپی میں کہا گیا ہے کہ شارجہ میں صحت کے حکام کے ساتھ تعاون سے تمام سٹوڈنٹس، ٹیچرز اور تمام نجی اسکولوں کے عملے کو کووڈ-19 جسمانی طور پر شمولیت کا امتحان جو وہ لیا جائے گا۔ اور اسکول یہ بہت اہم قدم جو ہے وہ اٹھا رہا ہے، کیونکہ یوئی حکومت نے طلبہ اور اسکول کے عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے شروع کیا ہے۔ اس بار تعلیمی سال کی یاد دہانی کے دوران مختلف اوقات میں جاری رہ سکتا ہے، جس میں طلبہ اور اساتذہ کو اور عملے کے دیگر ممبروں کی باقاعدہ جانچ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی طالب علم یعنی کہ اسٹوڈنٹس، ٹیچر یا عملے کے ممبر کو کووڈ-19 کے منفی ٹیسٹ کرنے سے پہلے
جسمانی طور پر اسکول میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اور اسکول کے پرنسپل کووڈ-19 ٹیسٹ کے نظام و اوقات سے واقف ہوں جو کہ ان کے آپریشنل دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر اثر ڈالیں گے اور اس کے نتیجے میں ٹیچرز، عملہ اور طلبہ بچوں میں ان کے اسکول میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ یو اے گورنمنٹ نے اس بارے میں جاری کی تھی کہ شارجہ کے کچھ کیمپسز جو اس بارے میں اگر کھول رہے ہیں تو ان کے لیے کووڈ-19 ٹیسٹ جو ہے ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور باقی عملے کے لیے بھی ضروری ہوگا اس بارے میں۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آپ لوگوں کے کوسچن جو وہ شائع کیے جاتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 1 پر رانا عامر نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا ویزا 1 مارچ سے پہلے ختم ہو گیا تھا، تو کیا میں ویزا سٹیٹس چینج کر سکتا ہوں یا مجھے آؤٹ ہونا پڑے گا؟ تو بھئی اس بارے میں یو اے گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ جاری کی تھی تو اس بارے میں یہ تھا کہ جن کے ویزے جو ہے مارچ سے پہلے ایکسپائر ہو چکے ہیں تو ان کے لیے تقریباً 10 اگست کا ٹائم جو وہ دیا گیا تھا، جس کی ڈیٹ جو ہے اب گزر چکی ہے۔ تو بھئی اس کی اب مکمل انفارمیشن کے لیے آپ ان کے متعلقہ آفیسز بھی جا سکتے ہیں یا عامر کال سنٹر میں جا کر اس بارے میں آپ مکمل انفارمیشن جو ہے بالکل تفصیل کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر مدثر گجر نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان میرا وزٹ ویزا 5 جون کو ختم ہو گیا ہے، تو کیا اب میرے پاس کتنا ٹائم ہے واپس جانے کے لیے یا رینیو کروانے کے لیے؟ تو بھئی اس بارے میں جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو یو اے گورنمنٹ نے پہلے جاری کی تھی کہ جن کے ویزے جو ہے جون سے 11 جولائی کے درمیان جو وہ ختم ہو گئے تھے تو ان کے لیے تقریباً 11 ستمبر یا 10 ستمبر یا 8 ستمبر کا ٹائم جو وہ دیا گیا تھا، لیکن اس بارے میں جو تازہ ترین نیو اپڈیٹ جو ہے اب بھی اسی مہینے میں جو وہ جاری ہوئی تھی تو اس بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی ویزے ہیں مارچ کے بعد ایکسپائر ہو چکے ہیں تو ان کے لیے 10 اگست کا ٹائم جو وہ دیا گیا تھا جن کے وزٹ ویزے جو وہ ختم ہو گئے تھے۔ تو اس کی اب مکمل انفارمیشن کے لیے بھائی آپ جو ان کے متعلقہ آفیسز بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ جتنا آپ دیر کرتے جائیں گے، اگر آپ کا ویزا 10 اگست کے بعد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو آپ کو اتنا زیادہ جرمانہ بھی پڑتا جائے گا۔ جتنا آپ جلدی کریں گے اس مشکل سے آپ اتنا جلد سے جلد ہی نکل جائیں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر جاوید اسلم نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا وزٹ ویزا ہے 23 اپریل کو ختم ہو گیا ہے، پلیز بتا دیں کہ لاسٹ ڈیٹ کب تک ہے؟ تو بھئی آپ کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے 10 اگست تک تھی، اس کے بعد بھی اگر آپ رہ جاتے ہیں یا رینیو نہیں کرواتے تو آپ کو پہلے دن کے حساب سے 200 درہم کا جرمانہ، جبکہ اس کے بعد پر ڈے کے حساب سے آپ کو 100 درہم کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ذیشان احمد نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو ورک ویزا فیبروری میں ایشو ہوا تھے وہ دبئی میں انٹر ہونے سے قبل ایکسپائر ہو چکے ہیں، تو اس بارے میں کوئی نیو اپڈیٹ ہے وہ جاری کریں۔ تو بھئی اس بارے میں ویسے تو یو اے گورنمنٹ نے آفیشیلی طور پر کوئی بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ جاری نہیں کی ہے، لیکن اس بارے میں جیسے کوئی نیو اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے اس چینل کے تھرو آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے۔ تو بھئی یہ تھی ہمارے پاس دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ سے کال والے دن ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔